الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز سامعین کرام، اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. ان میں سے سب سے پہلی عورت الواصلہ والمستوصلہ، وہ عورت جو اپنے بالوں کے ساتھ کسی دوسرے انسان کے، چاہے وہ مرد کے ہو یا عورت کے ہو، بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ جوڑے، یعنی مصنوعی بال لگوائے. اس کے بال گرے ہو یا نکلے ہوئے ہو تو وہ بال لگوائے. لگوانے والی اور لگانے والی دو قسم کی عورتیں، چاہے وہ لگانے والی ہو یا لگوانے والی ہو، ان دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مصنوعی بالوں کو لگانا قطعاً حرام ہے، ایسا کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ ایسا کرنا احناف کے نزدیک حرام اور ناجائز ہے، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ دوسرے شخص کے بال استعمال کرنا بالکل حرام اور ناجائز ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بال جو ہے یہ انسان کے بدن کا ایک جز ہے، اور انسان کی شرافت اور کرامت کے پیش نظر اس کے جز سے فائدہ اٹھانا کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے. جیسے کہ اسی طریقے سے روایت احادیث کی کتابوں میں آتی ہے، بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انما حلقت بنو اسرائیل حین اتخذوا هذه نساؤهم، کہ بنی اسرائیل کی قوم پر اس وقت عذاب آیا جب ان کی عورتوں نے یہ کام شروع کیا، یعنی جب وہ دوسری عورتوں یا دوسرے کسی انسان کے بالوں کو اپنے سر پر لگوانے لگی تو اس وقت ان پر عذاب الہی آیا. ایک قسم کی یہ عورت ہے. دوسری قسم کی جو عورت جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی وہ ہے الواشمۃ والمستوشمۃ، گودنے والی اور گدوانے والی. زمانے جاہلیت میں عورتیں جو ہوتی تھی وہ اپنے بدن پر سوئی کے ذریعے سے سوراخ کرتی تھی جس میں خون نکلتا تھا، اور پھر اس خون میں سیاہی یا کہ رنگ وغیرہ بھر لیتی تھی، جس کو آج کے زمانے میں ہم ٹیٹو کے نام سے جانتے ہیں، یا جو اپنے ہاتھوں پر بازوں پر نام وغیرہ لکھواتے ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے، تو یہ اس کو کہتے ہیں الواشمہ والمستوشمہ. چاہے وہ کرنے والی ہو، کروانے والی ہو، گودنے والی ہو، گدوانے والی ہو، دونوں قسم کی عورتوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. چونکہ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ یہ عورتیں جو ہے المغیرات خلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی کرنے والی ہے. اس لیے ان عورتوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. اور جس عورت نے یا مرد نے یہ کام کیا ہو، یعنی اپنے بدن میں صحیح داخل کروائی ہو، جس کو ٹیٹو کہتے ہیں، وہ بنوایا ہو، تو اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس کو اپنے جسم سے کسی بھی طریقے سے، جس طریقے سے ممکن ہو، اس کو مٹا دے، اس کو دور کر دے. ایک صورت میں کہ اگر اس نے کسی ایسی جگہ پر یہ بنوایا ہے کہ جہاں آپریشن کرنے کے بعد بھی اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے، اور خطرہ ہو کہ یقین ہو کہ انسان اگر اس کو آپریشن کے ذریعے سے ہٹوائے گا تو انسان کا عضو ہی ہلاک ہو جائے گا، تو اس صورت میں اللہ سے خوب توبہ اور استغفار کرے، اللہ کی طرف خوب متوجہ ہو جائے، امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے گا. تو یہ دو قسم کی عورتیں ہیں. ان دو قسم کی عورتوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اسی طرح
اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے کہ اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عورتوں پر لعنت فرمائی. ان میں سے سب سے پہلی وہی عورت الواشمہ والمستوشمہ، کہ گودنے والی اور گدوانے والی. اور اس میں دو اور ایسی عورتیں ہیں کہ جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. ان میں سے ایک ہے المتنمصات والمتفلجات للحسن، بوئیں نکالنے والی، یعنی چہرے پر جو انسان کے زائد بال اگتے ہیں ان کے علاوہ اپنی آنکھوں کے اوپر کے جو بال ہے، جو بوئیں ہیں، ان کو نکالنا، چاہے وہ نکالنے والی ہو یا نکلوانے والی ہو، دونوں عورتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اور اسی طریقے سے المتفلجات للحسن، عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے دانتوں پر ریتی چلوانا یا کسی اور چیز سے دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرنا، دانتوں کو کشادہ کرنا تاکہ وہ حسین دکھنے لگے، وہ اچھی دکھنے لگے، یہ سب کچھ اگر اس نے کیا ہو تو ایسی عورت پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ تمام کی تمام عورتیں جو ہے المغیرات خلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والی ہے. اللہ نے جو ان کو حسن دیا تھا اس میں یہ تبدیلی کرنے والی ہے، اپنے چہرے کو گدوانے کے ذریعے سے یا دانتوں کو دور کرنے کے ذریعے سے یا اپنی بوؤں کو یا اپنی پلکوں کو باریک کرنے، ان میں جو بال ہے ان کو نکالنے کے ذریعے سے لعنت کی تخلیق میں گویا کہ یہ تبدیلی کر رہی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. اسی روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت جو وہاں پر بیٹھی تھی فقالت له امرأة في ذلك، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کچھ بحث کرنے لگی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا وما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں کر اس عورت پر لعنت نہ کروں جس عورت پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے. وہ فی کتاب اللہ، اور یہ تو اللہ کی کتاب میں ہے، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، کہ جس کا حکم تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے اس کو کرو، اور جس سے تمہیں باز رہنے کا حکم دیا ہے اس سے تم باز رہو. گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے وہی کے ذریعے سے کہتے تھے. تو ان عورتوں پر گویا کہ علامہ نبوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی یہ حقیقتاً اللہ کی طرف سے لعنت ہے. اس لیے اگر کسی کے اندر یہ عیب ہے، کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے، تو وہ اللہ سے توبہ کرے اور اس گناہ کو چھوڑ دے.